السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے ایک شخص کا عبرت ناک واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کریے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک بار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے ایک قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ عز و جل، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما، یعنی ظاہر فرما۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یعنی اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو بے قرار کر دیا، اور آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب بندے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاج، میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ چنانچہ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی یعنی اداسی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ سامعین کرام، یہ واقعہ انیس الواعظین باب صوم رمضان صفحہ نمبر 26، 25 اور 26 میں منقول ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ جس بدبخت نے رمضان المبارک کی تعظیم کرنے کے بجائے اس کی بے حرمتی کی اور خدا تعالی کے غضب سے بے پرواہ ہو کر گناہوں میں مشغول رہا، تو اس وقت اس بد نصیب کا کس قدر بھیانک انجام ہوا کہ مرنے کے بعد وہ عذاب قبر میں گرفتار ہو کر بری طرح ذلیل و رسوا ہوا۔ غور تو فرمائیے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر گناہ کرنے والوں کا جب یہ حال ہے تو جو نادان مسلمان بلا وجہ شرعی اس ماہ میں سرے سے روزے ہی نہیں رکھتے، کھلے عام کھاتے پیتے، بلکہ معاذ اللہ عز و جل بلا خوف و خطر گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا، کس قدر دردناک انجام ہوگا۔ لہٰذا اپنی کمزوری پر ترس کھائیے، گھبرا کر جھٹ پٹ گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کیجیے اور نمازوں روزوں کی پابندی شروع کر دیجیے۔ یاد رکھیے کہ بلا اجازت شرعی ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنا بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ آئیے اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے مالک و مختار سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے دن
کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ رکھا اور اس کے بعد اگر اس روزے کے بدلے میں سال بھر روزہ رکھتے رہے، اس کی قضا کرتے رہے، لیکن اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا اس کا ثواب۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا اس میں سے کسی ایک کو پایا مگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی بدبخت ہے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے جو حدیث پاک سنی اس میں روزہ خوروں، والدین کے نافرمانوں اور درود شریف پڑھنے میں بخل سے کام لینے والوں کے لیے عبرت کے بے شمار موقع موجود ہے۔ لہٰذا ان کاموں میں مبتلا رہنے والوں کو چاہیے کہ آج ہی ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے، والدین کا دل دکھانے اور درود شریف کے معاملے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرنے والے کی بری عادت سے پیچھا چھڑا کر اپنی آخرت سنوار لیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہی کی جا سکتی ہے، بلکہ خلاف شرع کاموں میں کسی کی اطاعت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔